الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، الحمدللہ خواجہ خواجگاں سلطان المشائخ وارث الانبیاء والمرسلین خواجہ راستین ختم المجتہدین جہانگیر عالم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور آپ کی تعلیمات کرامات جو آپ کے خلیفہ شیخ العارفین حضرت خواجہ خوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے نورانی کانوں سے سنا اور اپنی مقدس زبان سے بیان کیا، اور ان ملفوظات کو ان کے عظیم المرتبت نامور جانشین اور پوترے حضرت خواجہ جمال خوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے تحریر کیا، قلم بند کیا اور محبوب الہی کے چاہنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی سرمایہ چھوڑا۔ اللہ ان دونوں بزرگوں کو تمام محبوب الہی کے چاہنے والوں کی طرف سے اجر عظیم عطا کرے، جزائے خیر دے۔ اولیاء اللہ کے واقعات
دلوں میں یقین کو مضبوط کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، طاقت و ہمت دیتے ہیں۔ رہبر طریقت ہوتے ہیں اور سالکین کو رشد و ہدایت کی منزلوں سے روشناس کراتے ہیں۔ صف اولیاء میں سلطان المشائخ کی ذات مثل آفتاب جگمگا رہی ہے۔ آپ کی ولایت کا سورج نصف النہار پر ہے اور ہر کوئی شاہ سے لے کر بادشاہ تک، راجا سے لے کر پرجا تک، خاص سے لے کر عام تک اور عوام تک آپ کے فیضان کرم سے مستفید ہے۔ محبوب الہی کی ذات اولیاء چشت میں ایک انفرادی شان کی حامل ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات جو محبوب الہی سے منسوب دیگر کتابوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، وہ خوام العقائد میں نظر آتے ہیں۔ دوسرا باب چل رہا ہے۔ علماء، ائمہ، بڑے بڑے وہ حضرات جو علم کی مسند پر فائز تھے، کس طرح محبوب الہی کے در سے وابستہ ہوئے اور کس طرح انہوں نے سلطان المشائخ سے فیض حاصل کیا اور کس طرح ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ یہ چند واقعات شیخ العارفین کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں اور آج اسی واقعے کی 14ویں حکایت ہے۔ اس سے پہلے حضرت قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا برہان الدین حجت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فخر الدین مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان ہوا، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت مولانا ظہیر الدین کوتوال رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ محبوب الہی کے ملفوظات یا سیر الاولیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت کے فیض یافتگان میں مولانا ظہیر الدین کوتوال بھی ایک خصوصی شان کے حامل ہیں۔ ان کا آنے کا سبب کیا ہوا؟ وہ تو کوتوال سے شہر کے اور بڑا مرتبہ تھا ان کا دنیا دار لوگوں میں، وہ سب چھوڑ کر انہوں نے محبوب الہی کے در کی جب سائی کی، اور کس طرح جو ہے وہ پہنچے دربار محبوب الہی میں، اس کے متعلق بیان کرتے ہیں حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ظہیر الدین کوتوال مندہ نے کہا کہ ایک بار قاضی لشکر ستی کوراں کی جانب، جو ملتان کے مضافات میں ہیں، علاقے کا نام ہے، جو ملتان کے قریب میں واقع تھا، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہرن آیا، انہوں نے اس کا پیچھا کرنے میں بہت مبالغہ کیا، یعنی پیچھے پڑ گئے ہرن کے، یہاں تک کہ گھوڑے سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ بیگار ہو گیا یا ٹوٹ گیا۔ اب گھوڑے سے گرنے کے بعد جو ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ان کا، یہ درد کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ اسی دوران میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور کہا اٹھو۔ جیسے اس بزرگ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کو لگا، درد کو آرام ہو گیا اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور انہیں پوری صحت ہو گئی، اب وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا اب یہ چاہیے کہ آئندہ کبھی تم سے ایسے کام سرزد نہ ہو، اس طرح جو جانوروں کے جو پیچھے پڑے ہو شکار کرنے کے لیے، اس طرح نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے آدمی کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تخلیق جو ہوئی ہے انسان کی، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو واضح طور پر فرمایا، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، مخلوق خدا کو ایذا دینے کے لیے نہیں بنایا۔ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔
خصوصاً یہ مسکین یعنی وہ ہرن جو تھا جانور، جو اس بیابان میں تھوڑی سی گھاس پر قناعت کیے ہوئے ہے، جو تھوڑی گھاس کھا کر رہ رہا ہے اس جنگل میں، تو تم اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کو شکار کرنا چاہتے ہو، اس کو مارنا چاہتے ہو، اس کو تکلیف دینا چاہتے ہو، اس کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر صوفیاء اکرام بزرگان دین بھی کیا ہے، حتی الامکان جو ہے یہ جانوروں کو غیر ضروری طور پر مارنے سے منع کرتے ہیں۔ خواہش نفس کے لیے جانوروں کو مارنا اور ذبح کرنا، شکار کرنا، ان کے لیے منع ہے، بصورت مجبوری، ضرورت جو ہے وہ ان کا شکار کرتے ہیں۔ غرض جب وہ قاضی لشکر میں آئے، چونکہ انہیں وہ حال دیکھ کر درویشوں سے عقیدت پیدا ہو چکی تھی، معتقد ہو گئے تھے درویشوں کے، انہیں شیخ کی زیارت کی تمنا ہوئی، محبوب الہی سے جو ہے ملنے کی تمنا ہوئی۔ مولانا وجیہ الدین پائلی سے ان کا ملنا جلنا تھا، یہ بھی نظام الدین اولیاء کے جو ہے مریدین میں سے تھے، مولانا وجیہ الدین پائلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قصہ ان سے بیان کیا، مولانا نے انہیں ساتھ لیا اور شیخ کی خدمت میں آئے، یعنی محبوب الہی کے پاس آئے۔ جب ان کی نگاہ نظام الدین اولیاء کے جمال مبارک پر پڑھی تو سدھ بدھ کھو بیٹھے، ہوش و حواس چلے گئے ان کے جب انہوں نے رخ محبوب الہی کا نظارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئے، مولانا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا جس بزرگ نے اس بیابان میں میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے نصیحت کی تھی اور میرا بازو ٹوٹنے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا، وہ یہی تو ہیں۔ وہ دیکھ کر کہتے کہ یہی تو تھے جو میرے پاس میری مدد کو آ گئے، دستگیری کو آ گئے، اور انہوں نے ہی میرے ہاتھ کو ٹھیک کیا۔ اور شیخ کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد اسی مجلس میں وہ بزرگ بھی بندگان شیخ کی صف میں شامل ہو گئے، یعنی آپ کے حلقہ ارادت میں آ گئے، مریدین میں جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 15ویں حکایت بیان کرتے ہیں کہ کوئی مولوی کسی جگہ کے قاضی تھے، انہوں نے کہا ایک بار میں برس کے روگ میں مبتلا ہو گیا، جزام جسے کہتے ہیں، برس جسے کہتے ہیں، وہ انہیں ہو گیا تھا، چنانچہ میرے سارے بدن پر داغ پڑ گئے تھے، دھبے آ گئے تھے، ہر چند میں نے علاج کیا وہ دور نہ ہوئے۔ ایک رات میں گیا اور غیاث پور میں رہا۔ اب جب تمام علاج کر کے وہ تھک گئے، برس ختم نہ ہوا تو کیا کیے، غیاث پور آئے، یعنی محبوب الہی کی خانقاہ میں جو ہے وہ آئے، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھا اور خدمت شیخ کے گھر کا رخ کیا۔ محبوب الہی کے حجرے کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں کمرہ مبارکہ کے پاس۔ خدمت شیخ یعنی محبوب الہی تہجد کے لیے اٹھ چکے تھے۔ میں آگے بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، نظام الدین اولیاء نے خود دروازے پر تشریف لا کر دروازہ کھولا اور کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ قاضی نے اپنا حال گزارش کیا، یعنی تمام احوال بتائے۔ شیخ نے فرمایا اچھے آئے ہو، وقت بھی اچھا ہے، اور داغ کہاں ہے دکھاؤ۔ میں نے برس کے داغ دکھائے، جتنے داغ جسم پہ ہو گئے تھے وہ داغ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے دہنے مبارک کا لعاب ان پر ملا۔ جب سارے داغوں پر لعاب دہن مل چکے تو فرمایا قاضی جاؤ۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا ہر داغ اپنے جلد کے قدیم رنگ کی طرف آ رہا تھا، یعنی اس کے اندر تبدیلی جبھی شروع ہو گئی جب حضرت نے جو ہے لعاب دہن لگا، حتیٰ کہ چند روز میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں بھی خدمت شیخ کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گیا، یا وہ بھی حلقہ ارادت میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد 16ویں حکایت انہوں نے بیان کی کہ مولانا شرف الدین جائم نقل ایک مرد دانشمند تھے، علم میں کمال رکھتے تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے، اور سلطان علاء الدین خلجی کے بھانجے ملک حسام الدین خلق کے امام تھے۔ انہیں بھی اس سلوک کا شوق ہوا، تصوف کا شوق ہوا۔ وہ امام تھے مولانا شرف الدین، لیکن انہیں بھی جو ہے شوق تھا کہ جو ہے تصوف کی راہ میں جو ہے قدم رکھیں، تو شیخ کی خدمت میں آنے جانے لگے، محبوب الہی کی بارگاہ میں جو ہے آتے جاتے رہے اور بیعت کی التماس کیا کرتے، خدمت شیخ معذور کرتے، چنانچہ یہ بہت عاجز آ گئے، لیکن حضرت نے بیعت نہیں لی۔ حالانکہ عمومی طور پر عام آدمی جو بھی آتا اس کو داخل سلسلہ کراتے، کسی کو جو ہے
پھراتے نہیں تھے محبوب الہی، لیکن جہاں پر ضرورت ہوتی تربیت کی، بعض ایسے لوگ ہوتے کہ جنہیں فوراً داخل نہیں کیا کرتے، تو ان میں جو ہے یہ امام تھے مسجد کے، علاء الدین خلجی کے بھانجے کی مسجد میں جو ہے امامت کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ آتے ہیں تو جو ہے بھجا دیتے ہیں واپس۔ اب یہ بہت کوشش کرتے ہیں محبوب الہی کے مرید ہونے کی، کوئی سبیل نظر نہ آئی تو انہوں نے سوچا کہ کیا تدبیر کی جائے جسے محبوب الہی قبول کر لیں، جس کو دیکھ کر حضرت جو ہے قبول کر لیں۔ فرمایا تقریباً 1 من کی بڑی ہانڈی میں کم و بیش اتنا ہی کھانا پکایا اور کچھ پرال لپیٹ کر اس کا اینڈوا بنایا، اسے دستار کے اوپر رکھ لیا، کپڑا لپٹ کر جو ہے وہ دستار کے اوپر اپنے امامے پر رکھ دیتے ہیں، اور اس پر وہ ہانڈی رکھ لی جو بنایا تھا کھانا انہوں نے، 1 من کی کم و بیش وہ بڑی ہانڈی جو ہے اپنے سر کے اوپر انہوں نے رکھ لی، اور ایک رسی اپنے گلے میں ڈال لی، رسی جو گلے میں ڈالتے ہیں وہ ایک شخص کے ہاتھ میں تھما دی، گلے میں ڈال کر کہا کہ اس کو تم پکڑو، جس طرح لوگ جانور کو پکڑتے ہیں رسی گلے میں ڈال کر، تاکہ وہ انہیں آگے سے چوپایوں کی طرح ہانکتے ہوئے جائے، مارتے ہوئے جس طرح جانوروں کو لے جاتے ہیں اس طرح۔ اسی حلیے میں بازار میں نکل آئے اور ان کے گھر سے شیخ کی خانقاہ تک کم و بیش 1 کوس کا فاصلہ تھا، اور راستے میں شہر کے یہ بازار دونوں طرف تھے۔ اب یہ بازار کا جو ہے 1 کوس کا فاصلہ تھا ان کے اور محبوب الہی کے خانقاہ میں، اور دونوں طرف بازار تھے، یعنی دکانیں لگی ہوئی تھیں، لوگ رہتے تھے، ہلچل تھی، چہل پہل تھی۔ تو یہ نکلے راستے میں، شہر کے بازار دونوں طرف تھے، سارے شہر میں شور مچ گیا کہ مولانا کو کیا ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی شخصیت، ایک مسجد کا امام ہو، وہ اس طرح کی حرکت کرے تو لوگ جو ہے اور بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں، پورا ہنگامہ ہو گیا بازار میں، اور بازار میں بات بہت جلدی پھیلتی ہے کہ مولانا کو یہ کیا ہو گیا جو حصیت میں آ گئے ہیں۔ وہ اسی طرح شیخ کے دروازے تک پہنچے، محبوب الہی کے آستانے پر آئے، خادم نے خدمت شیخ کو اطلاع دی کہ مولانا شرف الدین اس حلیے میں آئے ہیں۔ خادموں نے کہا کہ حضرت جو ہے مولانا شرف الدین صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا جو ہے کام کر کے اس حلیے میں آئے ہیں۔ مولانا اسی حیت میں شیخ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ محبوب الہی مسکرائے اور فرمایا کہ یہ ہانڈی مولانا کے سر سے اتار لو۔ اسی وقت بیعت اور خرقے سے مشرف فرمایا اور حلق بھی کروایا، بال بھی نکلوائے۔ اس کے بعد مولانا کو مشغولی باطن کا معاملہ وہاں تک پہنچا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد انہیں جو تلقین کرنا تھا تمام چیزیں بتائیں، اور پھر وہ اتنے بلندی پر آ گئے روحانیت کی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے ایک ترکیب تھی محبوب الہی کے پاس۔ محبوب الہی بھی دیکھنا چاہتے تھے اس کام سے کہ انسان کی جو عزت ہے، شہرت ہے، وہ ختم ہو جائے، انانیت ختم ہو جائے، عاجزین کے ساری آ جائے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے، ویسا انہوں نے کام کیا سمجھ گئے، اور محبوب الہی نے انہیں اپنے دامن کرم میں جگہ عنایت فرمائی اور مقربان خدا میں سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس باب کی آخری حکایت بیان کرتے ہیں، 70ویں حکایت ہے۔ قاضی جلال الدین دیباجی جو شہر کے ممتاز لوگوں میں تھے اور طالب علمی کے زمانے میں شیخ سے جان پہچان بھی رکھتے تھے، جب وہ پڑھنے جایا کرتے تھے محبوب الہی سے ان کی جان پہچان تھی۔ جب انہیں دیوگیر دولت آباد کی خزاں ملی تو قاضی کو فالج کی بیماری ہو گئی، اس میں بہت درماندہ ہو گئے۔ اس سے پہلے قاضی بندگان شیخ کے حق میں کبھی کبھی ایسے کلمات کہا کرتے تھے جو بندگان شیخ کے حال کے لائق نہ تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ ابھی جو قاضی جلال الدین دیباجی جو تھے یہ شروع سے جانتے تھے محبوب الہی کو اپنی طالب علمی کے زمانے سے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا تھا، حضرت کے مریدین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے تھے جو نہیں کہنا چاہیے تھا، جو تھی نہیں وہ باتیں بھی کہہ دیتے تھے۔ بعض دفعہ تعریف بھی کر دیتے تھے مریدین کی، حضرت کے وابستگان کی، اور بعض دفعہ بہت خلاف بول بھی دیتے تھے۔ تو اب وہ کیا ہوا، وہاں پر جو ہے وہ فالج ہوا، ان کو لقوے کی بیماری جو ہے اٹیک کی۔ دیوگیری میں تھے وہ قاضی وہاں کے تھے،
جب قاضی کو دہلی طلب کیا گیا، یہ گئے، وہاں پہنچے تو چاہا کہ خدمت شیخ سے ملاقات کرے، یعنی محبوب الہی سے بھی ملنے کے لیے چلے جائیں۔ انہوں نے کم و بیش 20 برس بعد نظام الدین اولیاء سے ملاقات کی، یعنی عرصہ گزر گیا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں جانتے تھے حضرت کو، بعد میں تو مخالفوں میں رہتے تھے، بعد میں 20 سال کے بعد جو ہے وہ سلطان المشائخ کی بارگاہ میں آئے۔ جب محبوب الہی کو دیکھا تو جان لیا کہ یہ اب وہ نہیں ہیں جنہیں میں نے کبھی دیکھا تھا۔ جب کا معاملہ اور تھا، اب کا معاملہ 20 سال گزر گئے تھے، اب تو ان کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جب یہ سب دیکھا تو بہت ہی فریفتہ ہو گئے اور قاضی کے دل میں شیخ کی محبت جم گئی، محبوب الہی کی محبت آ گئی۔ اس بار صرف شیخ کے دیدار ہی پر اکتفا کیا اور واپس آ گئے، صرف حضرت کے چہرے کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ اسی اثناء میں قاضی کو شاہی فرمان کے ذریعے روانہ کیا گیا اور شیخ سے ملاقات کی مزید فرصت نہ ملی۔ یہ دیوگیر دولت آباد میں آ گئے۔ اب جب قاضی بیمار پڑے تو مجبوراً غائبانہ مرید ہوئے اور اپنا سر منڈوا لیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہے اب انہیں پھر دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملا، پھر وہ شاہی فرمان آ گیا دیوگیر کو جاؤ دولت آباد جاؤ، تو دہلی سے دولت آباد آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ارادہ کر لیا شیخ کے مرید ہونے کا، غائبانہ مرید جسے ارادہ کر لیا اور اپنے سر کے بال نکلوا لیے اور یہ کہا کہ میں حضرت کا مرید ہو گیا ہوں۔ بیعت نہیں کی ہاتھ پہ، صرف غائبانہ طور پر مرید ہو گئے۔ اس ضعیف کے دادا نے فرمایا، یعنی خواجہ جمال فرماتے ہیں کہ ان کے دادا شیخ العارفین خواجہ خوام الدین چشتی، وہ بھی دولت آباد میں رہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت سکر کی طرف تھا، کچھ زمانے کے بعد دیوگیر آیا، سکر کی طرف تھا، کچھ زمانے کے بعد دیوگیر آیا اور ملاقات کے لیے قاضی کے گھر جانا ہوا۔ تو ان کے دادا جو تھے، جو کتاب جنہوں نے روایت کی ہے، وہ گئے قاضی صاحب کے مکان پر۔ انہیں خبر دی گئی کہ فلاں شخص آیا ہے، مجھے اندر طلب کر لیا، بلا لیا گھر میں اور ملاقات کی۔ جب قاضی نے مجھے دیکھا تو کہا آؤ آؤ، میں تو خدا سے دعا کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ۔ میں آگے بڑھا، مجھے گلے سے لگا لیا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر کہنے لگے دیکھو میں نے سر منڈوا لیا ہے۔ وہ علامت تھی مرید ہونے کی کہ سر جو ہے کے بال جو ہے نکلوا دیا کرتے تھے اور پورا جو ہے سر جو ٹکلا کیا کرتے تھے۔ تو وہ نکالے پگڑی اپنی، بتائے کہ جو ہے میں نے سر منڈوا لیا ہے اور شیخ کی نیت کر کے ان کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ میں نے نیت کر لی ہے، میں حضرت کا مرید ہو گیا ہوں۔ اب میں خدا سے چاہ رہا تھا کہ وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے تاکہ میں تمہیں گواہ بنا لوں کہ اگر میں کل قیامت کے دن شیخ مجھ سے اپنی خدمت گاری میں قبول نہ فرمائیں تو میں تمہیں پکڑوں اور شیخ کے سامنے کھڑا کر دوں اور کہوں کہ یہ آپ کے فرزندوں میں سے ایک ہیں، میں نے انہیں گواہ بنا لیا ہے کہ میں خواجہ کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ قیامت کے دن اسی طرح گواہی دو تاکہ اس مقام پر شیخ مجھے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہیں اس لیے بلائے کہ یہ محبوب الہی کے مرید و خلیفہ تھے خوام الدین چشتی، تو آپ کو جو گواہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں تو بیعت نہیں کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے میرا معاملہ کچھ یہ ہو جائے، حضرت شیخ جو ہے مجھے چھوڑ دیں، تو آپ گواہی دینا کہ میں حضرت شیخ کے غلاموں میں سے ہوں، خادموں میں سے ہوں۔ شیخ کی قوت کے کمال کا کیا کہنا کہ ایسے علماء کبار اور محققان نامدار جن میں سے ہر ایک علم شریعت میں مقتدائے روزگار تھا، شیخ کی خدمت گاری کا دم بھرتے تھے اور محبوب الہی کے آستانے پر سر رکھتے تھے۔ آنکے در ہیچ مقام نزدہ خیمہ عشق، پیش او رخت بے فگندہ و سر بنہادہ۔ وہ جس نے کسی مقام پر بھی عشق کا خیمہ نہ لگایا تھا، اس کے سامنے اپنا اسباب ڈال کر سر زمین پر رکھ دیا۔ تو یہ تھے ان لوگوں کے احوال جو اس دور کے بہت بڑے حضرات تھے اور جو علمی لحاظ سے بہت عظیم مرتبے پر تھے۔ ضمیر اصحاب پر واضح ہو کہ جب محبوب الہی کی عظمت سب پر آشکارا ہو گئی تو شہر کے سارے علماء اور مشائخ
اس کے باوجود کہ وہ دوسرے خاندان میں بیعت رکھتے تھے، سب شیخ کی صحبت اور محبت سے مخصوص ہو گئے۔ ان میں سے بعض کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دوسرے سلسلوں میں مرید تھے، دوسرے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی محبوب الہی کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ان کے پاس اور ان سے فیض حاصل کرتے اور ان سے محبت کرتے۔ مولانا شمس الدین دمغانی، جنہیں شیخ الاسلام بہاؤالدین سے یا خدا بہتر جانتا ہے شیخ صدر الدین سے خلافت حاصل کی تھی، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اب وہ خود خلیفہ تھے حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے یا حضرت صاحبزادہ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علم شریعت و طریقت میں اپنے عہد کے یگانہ اور روشن ضمیر تھے۔ انہوں نے جب شیخ کی بزرگی دیکھی تو برسوں تک بطریق محبت و صحبت محبوب الہی کی خدمت میں گزارے، اور خدمت شیخ بھی مولانا کے حق میں بے حد نوازش فرماتے تھے، محبوب الہی بھی ان کے اوپر نوازش فرماتے۔ یہ بھی جلدی جلدی شیخ کی خدمت میں آتے رہتے، اور خدمت شیخ بھی جہاں کہیں جلسہ یا محفل سماع ہوتی اور محبوب الہی کو وہاں تشریف لے جانا ہوتا تھا، ان کو بھی ضرور طلب فرماتے تھے۔ حالانکہ وہ حضرت صدر الدین صاحب کے جو ہے مرید و خلیفہ تھے، لیکن محبوب الہی اپنے ساتھ ان کو سماع میں لے جایا کرتے تھے۔ یہ حاضر ہو جاتے اور خواجہ کو ان سے بہت زیادہ دل بستگی تھی۔ 19ویں حکایت کرتے ہیں کہ مولانا دمشقی شیخ الاسلام بہاؤالدین کے مریدوں میں سے تھے۔ یہ بھی بہاؤالدین زکریہ ملتانی بابا فرید گنج شکر کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے مریدوں میں سے تھے مولانا دمشقی۔ عمر رسیدہ بزرگ تھے، یعنی کافی ضعیف اور جو ہے عمر ہو چکی تھی، بہت بوڑھے تھے، اور اس کام درویشی میں بہت سی نعمتیں حاصل کر چکے تھے۔ سلوک کے معاملے میں بہت آراستہ اور شہر کے ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے حکایت بیان کی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مجھے محبوب الہی سے بہت محبت تھی، بہت آنا جانا تھا، مگر محبوب الہی تعزیت کے لیے نہ خود تشریف لائے نہ کسی کو اپنی طرف سے بھیجا۔ وہ چاہتے تھے محبوب الہی کو، بچے کا انتقال ہو گیا تو خود آ کر پرساد دیتے یا کسی کو بھجوا دیتے، مصروف ہوتے، تو کیا ہوا، نہ خود آئے نہ دوسروں کو بھجوایا۔ مجھے بہت رنج ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ چاہنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ تو تکلیف ہوتی ہے اس کو، ایک فطری بات ہے، اور کچھ دنوں تک میں نے آنا جانا بند کر دیا، ان کے پاس جانا آنا چھوڑ دیے۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر بارگاہ میں مشغول ہو گیا۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا اور بارگاہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے محبوب الہی کو دیکھا، چند بزرگوں کے ساتھ اندر آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا جو ملاقات خدا کے لیے ہوتی ہے اسے ایسی باتوں سے چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں رات کے وقت آئے، ملے، ان سے کہا کہ اللہ کے لیے جو ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، ان باتوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بولے آئے نہیں، ملے نہیں، پرسہ نہیں دیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو نظر نہیں آئے، غائب ہو گئے محبوب الہی۔ جب صبح ہوئی تو میں گیا، مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا اور کچھ نہیں کہا، دیکھے اور مسکرائے۔ یہ بزرگ نہایت ہی علم و فضل اور کمال کا زہد و تقویٰ رکھتے تھے، اور حکمت فلسفے کے معاملے میں دوسرا ان کی نظیر کم ہی ہوا ہوگا۔ جب تک زندہ رہے شیخ کی خدمت گاری سے وابستہ ہیں۔ اس ضعیف کے دادا نے فرمایا میں نے بھی ان کو دیکھا تھا، نہایت ہی باراحت بزرگ تھے، یعنی مولانا جمال خوام کے دادا جو ملفوظات بیان کرتے ہیں شیخ العارفین، وہ بھی دیکھے تھے انہیں۔ مولانا فخر الدین ہاشمی شہر کے استاد تھے، زہد و تقوی میں ضرب المثل، لوگ مثال دیتے تھے کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے۔ نیز وہ خود بھی اپنے وقت کے شیخ تھے، وہ خود یہ پیر تھے اپنے وقت کے، اپنے دور میں بڑے معاملہ تھا ان کا۔ ان کے پدر بزرگوار شیخ بہاؤالدین کے مرید تھے، اور مولانا فخر الدین خدمت شیخ سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اور اگر سماع کا مسئلہ زہر بحث آتا تو کتاب قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے تھے، لیکن آداب کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اب یہ جو سماع کے بارے میں جو ہے مولانا فخر الدین جو تھے محبوب الہی کے خلیفہ، ان سے پہلے ان کا ذکر آیا، ان سے بحث ہوتی تھی ان کی قوالی کے بارے میں، لیکن وہ ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے، آج کی طرح جو ہے بے ادب لوگوں کی طرح نہیں کہ کھڑے ہو کر جو چاہے سماع کے متعلق بول دیں، ہاں کچھ کا کچھ کہہ دیں، ایسے نہیں تھے، با ادب تھے،
رد بھی کرتے تو ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے، کوئی بات نہ بھی مانتے، دلائل بھی دیتے تو وہ ادب کے دائرے میں ہوتا تھا۔ یہ ان کی بزرگی اور بڑائی تھی، کبھی کوئی سخت بات نہیں کہتے تھے، اختلافات ہونے کے باوجود مسئلہ سما میں وہ سخت نہیں کہتے تھے کبھی۔ آخر وقت میں ان پر مرض کا غلبہ ہوا اور انہوں نے جان لیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے۔ قاضی شمس الدین دیباجی اور مولانا فخر الدین زرادی یہ دونوں شیخ کے مریدوں میں سے تھے اور مولانا کے شاگرد بھی تھے۔ اب یہ جو ہے ادھر مرید تھے، ادھر شاگرد تھے۔ ان کو بلایا اور کہا تم شیخ الاسلام نظام الدین کی خدمت میں جاؤ اور اس دعا گو کی طرف سے ان کی خدمت میں ایک پیغام لے جاؤ، ان کو میرا آداب اور سلام پیش کرو کہ میں آپ کا مخلص اور معتقد بندہ ہوں۔ اب دیکھیں آپ کتنی عقیدت و محبت ہے۔ حضرت محبوب الہی کے مریدوں کو بلا کر کہا حضرت کو جا کر سلام پہنچانا اور کہنا میں آپ کا غلام ہوں، مخلص ہوں، اخلاص والا ہوں، معتقد ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن جب کبھی سما کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا تو میں اپنے شاگردوں سے وہی کہتا تھا جو کتاب اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ سما کی جب بحث ہوتی تھی تو شاگردوں کو میں نے وہی کہا ہے جو کتاب اللہ کا حکم ہے، یعنی جو دلائل دیے جاتے ہیں سما کے رد میں وہی دلائل میں پیش کرتا تھا کتاب و سنت کے ذریعے جو مجھے ملا ہے، کتاب و سنت سے معلومات وہی میں پیش کرتا تھا بولے۔ اب دیکھیے آپ کیسا انداز ہے، اللہ اکبر۔ معاذ اللہ اگر کسی وقت مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہو اور بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک بھی پہنچی ہو، اگر کبھی خاطر مبارک پر کوئی گرانی ہوئی ہو تو اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے، کیونکہ دعا گو کا یہ وقت بہت تنگ ہے۔ عذراء کرم میری دستگیری فرمائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ زندگی بھر جو ہے بولتے رہے، اس سما کا رد کرتے رہے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں جو ہے اس چیز کے خلاف تھا، آپ کی شاگردوں سے بحث کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا اگر کبھی کہیں مجھ سے انجانے طور پر بے ادبی ہو گئی ہو اور کبھی میں نے جو ہے خلاف ادب گفتگو کی ہو تو آپ کیا کریں، معاف کر دیجئے، آپ کی خاطر مبارک پر کوئی گرانی نہ ہو تو مجھے دعا دیجئے، کیونکہ اب میرا آخری وقت ہے، خاتمہ میرا اچھا ہو جائے، میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ دونوں گئے اور مولانا کا سلام و آداب پہنچایا اور ان کی گزارش بھی پیش کی۔ خدمت شیخ نے یعنی محبوب الہی نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ کہ مجھے مولانا سے کوئی گرانی نہیں، بولے میں برا نہیں مانتا ان کی بات کا، مولانا نے جو کہا ہے، اور فرمایا فاتحہ پڑھو۔ وہ طریقہ تھا کوئی بھی معاملہ ہوتا فاتحہ پڑھنے کا، مولانا کی سلامتی کے لیے فاتحہ پڑھی گئی، یعنی ان کا خاتمہ اچھا ہو، اس کے لیے محبوب الہی نے دعا کی۔ فرمایا جاؤ میرا سلام اور دعا پہنچاؤ اور کہنا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، سب کام حسب مراد ہو جائیں گے۔ کہا کہ پریشان مت ہونا کہ تم ڈر رہے ہو خاتمے کے معاملے میں، تم جیسا چاہ رہے ہو نا، خاتمہ اچھا ہو جائے گا، سب کام حسب مراد ہو جائیں گے۔ یہ دونوں آئے اور یہ بات مولانا سے آ کر کہی۔ مولانا خوش ہوئے اور فرمایا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، مولانا نے نئے سرے سے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور سجدے میں سر رکھتے ہی جاں بحق تسلیم ہو گئے، یعنی حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ان کا۔ وہ آئے وضو کیے، جب یہ سنائی گئی کہ نظام الدین اولیاء نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے اور جو ہے آپ کا خاتمہ اچھائی ہوگا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، وضو کر کے وہ سجدے میں گئے۔ سجدے میں جاتے ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو یہ اس دور کے جو بزرگ تھے، اب اندازہ لگائیں، ایک وہ جو زندگی بھر سماعت سنتا رہا، قوالی سنتا رہا، قوالی میں جسے وجد آتا، جس کی محفل قوالی کی مشہور ہو، جس کے پاس 700 قوال وظیفے پہ پلتے تھے جس کی درگاہ میں، امیر خسرو جیسا باکمال شخص جس کے مریدوں میں غلاموں میں شامل ہو، ایسا شخص۔ اور ایک وہ مولانا ہیں جو بہت بڑے استاد تھے، علم زہد و تقوی کے لحاظ سے مشہور تھے، اور زندگی بھر جو ہے وہ سما کی مخالف میں رہے، سما کے خلاف رہے، محبوب الہی کے مریدین سے بحث کرتے، سمجھاتے انہیں۔ تو ایسے 2 لوگ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں آپ، جو سننے والے اہل ہیں یا نہیں خدا جانے،
بولنے والا قابل ہے یا نہیں خدا جانے، جو رب مخالفت کرتا ہے قوالی کی اس کا حال کیا ہے، سننے والے کی کیفیت کیا ہے، سننے والوں میں بخدا نہ ویسی کیفیت ہے، نہ وہ خلاف جو بولتے ہیں نہ ان میں اتنا تبحر علمی ہے۔ یہ تو اس دور میں محبوب الہی کے روبرو جو معاملہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنا پاس و لحاظ رکھتے کہ کہا کہ میں نے وہی کہا ہے جو کتاب اللہ اور سنت سے مجھے معلوم پڑا، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ بات گراں گزرتی ہے، آپ تک پہنچے ہوں گے، ظاہر بات ہے مرید کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے کسی کا، تو ظاہر بات ہے مریدین آ کر مرشد کو سناتے ہیں، بولے حضرت انہوں نے ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا۔ آج کل تو جو ہے بہت سارے ایسے مرید ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، کچھ سنتے ہیں 4 باتیں لگا کر مرشد کے سامنے بول دیتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، اور مشائخین کو علماء کو لڑا دیتے ہیں۔ تو یہ بیچ کے جتنے ہوا کرتے ہیں فتنہ پرور لوگ، یہ چاپلوسی کر کر جو ہے بڑے لوگوں میں اختلاف ڈال دیتے ہیں، ایک باتوں کو 2 باتیں لگا کر جو ہے بول دیتے ہیں، اور جو حلقہ بردار جو ہے حلقہ بگوش رہتے ہیں یا حاشیے میں رہتے ہیں ان کی باتوں میں سن کر بڑے لوگ بھی آ کر جو ہے بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، جس سے وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایسے معاملے ہوئے کہ ایک طرف وہ محبوب الہی کے 2 مرید تھے اور دوسری طرف ان کے شاگرد تھے، مرشد جو ہے زندگی بھر قوالی سنتے رہے، استاد محترم زندگی بھر قوالی کی مخالفت کرتے رہے۔ ایسا ہونے کے باوجود بھی اخلاق دیکھیں آپ، کردار دیکھیں، مزاج کی بلندی کا جائزہ لیں، اور جو ہے کتنا بڑا معاملہ ہے کہ آخری وقت ہے، بستر پر ہیں، پھر بھی کہلوا بھی جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے ادبی مجھ سے نہ ہو گئی ہو، اور کبھی میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو آپ کے مزاج پر گراں گزرے، آپ کو جو تکلیف جس بات سے ہوئی ہو، تو مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ ابھی آخری وقت میرا ہے، خاتمہ ہونے والا ہے، کہیں میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ تو کتاب و سنت کے حوالے سے بولتے رہے، اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ کے خلاف میں نے جو ہے ان کے عمل کے خلاف، ان کے خلاف تو تھے ہی نہیں، ان کا جو عمل تھا قوالی سننا سماعت سننا اس کے موافق نہیں تھا، تو اس لحاظ سے میں نے جو ہے یہ کیا، آپ مجھے جو ہے معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ تو اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، اور محبوب الہی کو دیکھی جب معلوم پڑا آ کر جو ہے شاگردوں نے مریدوں نے کہا کہ حضرت ایسی استاد کی حالت ہے، وہ جو ہے آخری وقت ہے، چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، آپ دعا کیجئے۔ محبوب الہی کیا کرتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں کہے کہ چھوڑ دو، زندگی بھر میرے معمول کے خلاف بولتا رہا، میرے سلسلے کے معمولات کے خلاف بولتا رہا، میرے سلسلے میں سما میرے بزرگوں نے سنا اور اس کے خلاف بول رہا ہے، ایسا نہیں۔ اعلیٰ ظرفی دیکھیں آپ، کیا بلندی ہے اخلاق کی، کیا کردار ہے۔ کہا پورے مل کر فاتحہ پڑھو مولانا کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ اچھا ہو جائے، پھر کہا جاؤ انہیں خوشخبری دے دو، ان کا جو ہے خاتمہ اچھا ہوگا، ڈرے نہیں گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہ ہوں کہ خاتمہ خراب ہوگا۔ تو یہ خوشخبری جب انہیں ملی نہایت ہی مطمئن ہو گئے۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ اٹھ کر انہوں نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد رکعت نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو بتائیے اس سے بہتر کون سی موت ہوگی؟ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، سجدے کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ سجدہ مقام قرب تک پہنچا جاتا ہے انسان کو، آخری وقت وہ سجدے ہی میں رہے اور سجدے ہی میں جو ہے ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو یہ بزرگوں کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ علم والے کس شان کے تھے اور فضل والوں کا معاملہ کیا تھا، یہ تمام جو ہے ان چیزوں سے یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر جو بھڑک اٹھتے ہیں، غیر ضروری طور پر اشتعال پھیلاتے ہیں، قوالی کے متعلق و سماع کے متعلق و تقریروں میں جو ہے چیخ چیخ کر جو ہے بیان کرتے ہیں، خراب طریقے سے جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی جو ہے مخالفت میں آ کر جو ہے انہیں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، جو موافق نہیں آتے ان کی مزاج کے، ان کو جو ہے گالی گلوچ کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے بزرگان دین کے واقعات ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اختلاف ہو بھی تو جو ہے اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے کیسے معاملے پیش آنے چاہیے۔ اور حکایت میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو حضرت شیخ کے مرید نہیں تھے، لیکن دوسرے سلسلوں میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ حضرت شیخ محبوب الہی سے جو ہے بے پناہ محبت رکھتے، یا ان کی صحبت رکھتے، یا ان سے محبت رکھتے۔ اللہ تعالی ہم کو
بزرگان دین کی سچی محبت، عقیدت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم کو زندہ اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔